الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے چند ہمارے دوست احباب عمرے کے سفر پر جانے والے تھے، جس کی وجہ سے عمرے کے آداب، عمرے کے ارکان ماشاءاللہ بیان کیے گئے تھے، اور پھر 13 سپٹمبر میں شریف ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے احباب ماشاءاللہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان میں حافظ برکت اللہ خان صاحب ہمارے معزز و مکرم بھی، ان کے ماشاءاللہ ترغیب دینے پر مدینہ منورہ کے چند آداب بھی ماشاءاللہ اب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اب تک نہیں گئے ہیں ان سب کو اپنے گھر کی حاضری کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال مکے کے سارے اعمال اور آداب سے ماشاءاللہ فارغ ہو کر جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو اس موقع پر مکے سے جدائی کا غم ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو بارہا آپ پلٹ پلٹ کر کعبے پر نظر ڈال رہے تھے، اور بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ آپ یہ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو مجھے کتنا محبوب تھا، اے کعبہ تجھ سے مجھے کتنی محبت تھی، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو اے کعبہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت جب اس زمانے میں حج کے لیے گئے تو ماشاءاللہ غربت کا زمانہ تھا، ایک عرب بچہ جب بھی روٹی بنتی تو ماشاءاللہ آ جاتا اور پھر جو ہے حضرت کے ساتھ کھانا کھاتا، اور جب ماشاءاللہ حج کے اعمال پورے ہونے کے بعد جب مدینہ طیبہ جانے کا موقع آیا تو حضرت نے جو ہے اس بچے سے کہا، بیٹا دیکھو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ملک پاکستان آ جاؤ، ماشاءاللہ وہاں سہولتیں ہیں، گھر ہے، فلاں ہے۔ وہ بچہ سارا سنتا رہا، پھر آخر میں کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف انگلی بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ کعبہ بھی آپ کے پاس ہے، یہ کعبہ بھی آپ کے گھر میں ہے؟ جی حضرت نے کہا یہ تو نہیں ہے بیٹا۔ تو پھر وہ بچہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایسی محبت کرنے والے تھے۔ بہرحال ہم بھی مکے سے جدائی کے موقع پر جی بعض احباب سے ماشاءاللہ جب محلے سے جاتے ہیں تو کارگزاری بھی واپسی میں ہم پوچھتے ہیں، تو ایک ہمارے حاجی صاحب تھے، ان سے میں نے کارگزاری پوچھی تو کارگزاری سناتے ہوئے کہا، حضرت جب مکے سے مدینہ جانے کا موقع آیا، جدائی کا موقع آیا تو میں اس قدر رویا کہ اگر اللہ مجھے یہاں بیت الخلا اگر پاک کرنے کے لیے بھی رکھ لیتا تب بھی میں بیت الخلا پاک کرتے ہوئے روزانہ اللہ کے گھر کا دیدار کرتا رہتا۔ ہمارے والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ وہ جزائے خیر نصیب فرمائے، بڑی محنت اور مجاہدہ ہمارے پیچھے ماشاءاللہ ہمارے والدہ نے کیا ہے۔ 2009 میں ماشاءاللہ پہلا عمرے کا سفر والدہ محترمہ کے ساتھ ماشاءاللہ ہوا تھا۔ واپسی میں عمرے کے اپنے بھاوجون سے ماشاءاللہ آپ بات کرتے ہوئے فرمائے کہ ایک بچی اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنی سہیلیوں میں رہ کر جی اس کا نکاح ہو کر شادی ہونے کے بعد وہ اپنے دلہا کے ساتھ اپنے سسرال جاتی ہے، اس وقت بھی بچیاں جی روتی ہیں گھر کے جدائی پر، گاؤں کی جدائی پر، خاندان کی جدائی پر، لیکن ہمارے والدہ محترمہ اپنی بھابھیوں سے جو ہے فرما رہی تھی کہ اس موقع پر بھی اتنا غم اور درد جدائی کا جو ہے نہیں ہوا تھا جتنا اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جاتے وقت ہوا تھا، جتنا مکہ مکرمہ چھوڑ کر جاتے ہوا تھا۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ ہم بھی روتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے، اے اللہ کہیں ہمارا آخری سفر نہ ہو، بار بار ہمیں تیرے گھر کی حاضری کی توفیق دے،
اور پھر ماشاءاللہ اس معزز و مکرم و محترم جگہ میں رہ کر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، اس کے لیے استغفار بھی کرے ہیں۔ اس لیے دو باتیں ماشاءاللہ ہیں کہ ہمارا حج اب اس وقت عمرہ قبول ہو گیا تو اس کی علامت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمرے کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ آج اللہ معاف فرمائے، ہمیں عمرہ کیسا کہتے ہو ماشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹل رہنا، جویں شادی ہو کو نئے ٹیمپو جاتا نا ساس کیا کون کی بولے کہتے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام کو، تو بعض جوائیں ایسے رہتی موٹے پہ لکھا ہے جی جویں کے کھانے کا نام، اللہ حفاظت فرمائے۔ جا کر جس طرح ماشاءاللہ رہتے ہیں اس وقت جو اعزاز و اکرام ماشاءاللہ ہوتا ہے، یہ ذہنوں میں لے کر جاتے ہیں۔ ہوٹل ہو تو ایک دم بھاری سے بھاری، 5 اسٹار سے 5 اسٹار، کھانے ہو تو ماشاءاللہ ایک سے ایک زبردست سے زبردست جی یہ اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم زندگی گزارنے کے لیے نہیں جا رہے، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ خود ایک مسافر خانہ ہے۔ ارے بھائی وہ تو ماشاءاللہ ایک 15 دن کا جو ہے سفر ہے، اس کے لیے اتنا پریشان ہونا، روم ایسی ہونا تھا اور پھر یہ ہونا تھا، وی آئی پی وی آئی پی، ہمیں اللہ معاف فرمائے جی یہ ذہن میں نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس سفر میں ہم گئے ہیں وہ سفر ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لاکھوں کے روپے خرچ کر جا رہے ہیں جی، تو پوری اس بات کی ہماری فکر ہو، کوشش ہو کہ اللہ پاک ہمارے اس سفر کو قبول کر لے۔ تو قبولیت کی علامت کیا ہے؟ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس سفر کے بعد ہماری زندگی بدل جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو نشانیاں، دو علامتیں بتائی ہیں کہ کیسے ہمارا سفر قبول ہو۔ ایک نشانی تو یہ بتائی کہ ماشاءاللہ کہ اس سفر کے بعد ہماری زندگی بدل جائے، اللہ کے گھر کو اللہ نے حاضری کی توفیق دے دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دعائیں مانگتے اور اپنی زندگی کا جی خزانہ بچا کر پونجی جمع کر رکھے اور دعائیں کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے گھر کو حاضری کی توفیق نہیں ہوئی، زندگی ساتھ نہیں دی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا جی۔ اللہ نے حاضری کی توفیق دی تو بھرپور فائدہ اٹھانا، ایسا وقت گزارنا، ایسے اعمال کے ساتھ ماشاءاللہ وقت گزارنا کہ زندگی بدل جائے۔ یہ قبولیت کی پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بار بار اللہ کے گھر کے حاضری کی تمنا، جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ یہ دو باتیں اگر آ جائیں تو ماشاءاللہ قبولیت کی علامت ہے۔ بہرحال مکے سے جدا ہوتے وقت بڑا روتے ہوئے، بڑے غم کے ساتھ دعا کرتے ہوئے جی فرمایا ہم مدینہ منورہ جائیں گے۔ بہرحال بسوں میں جب جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ پورے سنتوں کا اہتمام، سیدھا پیر رکھ کر ماشاءاللہ ہم چڑھ رہے ہیں۔ سفروں کی جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام، اور پھر ماشاءاللہ اب جو ہے مدینہ منورہ کی طرف عام طور پر ماشاءاللہ حضرات علماء سے سننے کا موقع ملا کہ اب جو ماشاءاللہ راستہ ہے مکے سے مدینہ جانے کا، یہ وہی راستہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے۔ اور پھر ماشاءاللہ پورے سفر میں جب سفر میں ہیں تو درود شریف کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور مدینے کی عظمت، مدینے کا شوق۔ ماشاءاللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ماشاءاللہ حج کا سفر، حج کے سارے اعمال پورے ہونے کے بعد اب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اونٹ میں سفر ہوا اور پورے 13 دن لگ گئے مکے سے مدینہ جانے۔ اب 7-8 گھنٹے کو ہمیں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ابھی کبا تاسو، یہ بس ابھی فاسٹ ہونا تھا، بس اللہ حفاظت فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سفر کرتے ہوئے مکے سے مدینہ جانے 13 دن لگے، اور لکھا ہے کہ ایک دن میں ایک قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے۔ تو 13 دن میں سفر کے دوران 13 قرآن پڑھ لیے۔ اللہ معاف فرمائے اب ہمارے پورے سفر میں یہ قرآن بھی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہونا، اعمال کا ہمارا سفر ہو۔ بہرحال اب جیسے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ذوالحلیفہ میقات ہے وہ گزرتے ہوئے، اور پھر ماشاءاللہ مدینے کے بلڈنگیں، اور پھر ماشاءاللہ مدینۃ المنورہ جیسے قریب آتا ہے ویسے ہمارے اندر بہت زیادہ جذبہ اور شوق ہو، اور کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہوں، اور پھر ماشاءاللہ اشعار کسی کو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اشعار پڑھ رہے ہیں جی۔ حضرت
قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جیسے ہی ذوالحلیفہ کا مقام آیا تو وہاں سے اونٹ پر سے بھی نیچے اتر گئے اور نیچے اتر کر چپل بھی اپنے پاؤں سے نکال دیے۔ ساتھ والے کہہ رہے ہیں حضرت آپ تو جی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جی چپل نکال دیے، چپل تو پہن لیں۔ نہیں پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کہاں کہاں پڑا ہو مدینے میں، اور میں وہاں چپل کے ساتھ گزروں، یہ میرے بس کی بات نہیں، خون پاؤں سے جاری ہے، اسی طرح جو ہے جا رہے ہیں۔ ہم تو کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن فرمایا جیسے جیسے مدینہ طیبہ آئے ماشاءاللہ کثرت سے ماشاءاللہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اگر اشعار آتے ہیں تو اشعار پڑھیں۔ شاعروں نے کتنے بہترین اشعار کہیں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ جھوم کر پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ یہ اشعار آتے ہیں تو اشعار پڑھیں۔ شاعر آگے کہتا ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیوں؟ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے۔ بہرحال جب ماشاءاللہ چلے جائیں، روموں میں پہنچیں، اطمینان سے سامان رکھیں اور ضروریات سے فارغ ہوں، اور پھر ماشاءاللہ غسل کریں، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سفید کپڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ لباس تھا سفید کپڑے پہنے، اللہ توفیق دے تو ماشاءاللہ یہ عمامہ باندھیں، اور پھر اس وضو اور غسل میں مسواک کا اہتمام کریں، اور پھر ماشاءاللہ سرما لگائیں، اچھی خوشبو لگائیں، اور پھر ماشاءاللہ پورے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ماشاءاللہ مسجد نبوی کو جائیں گے۔ اور اس میں آداب میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ جانے سے پہلے جو ہے ماشاءاللہ جی اگر کوئی وہاں غریب ملے تو ان کو کچھ صدقہ کر کر جائیں، اور پھر ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے سے پہلے جی صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور پھر زندگی کے سارے گناہوں سے معافی مانگے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد ماشاءاللہ نفل پڑھیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ باب جبرائیل گیٹ نمبر 1 سے یہ اپنے جوتے باہری اتار لیں، اور پھر ماشاءاللہ اسے بیگ میں ڈال کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھتے ہوئے اعتکاف نفل اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی روزے پر حاضری کا وقت آیا ہے، اور سلام پیش کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ مجھے زندگی میں مجھ سے کیا کیا ہوا، اور پھر میرا آپ سلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا اور اپنے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بزرگان محترم، معزز خواتین، کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کی زندگی سراپا سنت سی، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ان کی زندگی سنتوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ڈرتے ہوئے جاتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم بے دھڑک چلی جاتی، جانا جا کو کیا کہ سلام پڑھ کو آ جانا، اور اس میں اللہ معاف فرمائے سیلفی لے لینا، فوٹو لے لینا۔ یہ ایک سیلفی کی فوٹو کی ایسی وبا پھیل گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نہیں، ایسے بے دھڑک جانا نہیں ہے، ڈرتے ہوئے جانا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی مفتی اعظم پاکستان حضرت جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا رہے ہیں تو بڑا ڈر رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اے اللہ کیا منہ لے کر میرا آقا کے سامنے جاؤں، پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا سنتوں کے اندر کمی ہو گئی۔ فرمایا ساری زندگی عمل کر رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ فرمایا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آخرت کا ڈر بھی جی زیادہ ہوگا۔ اب جانے کے لیے قدم جی نہیں بڑھ رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، کیسے جاؤں کیسے جاؤں۔ فرمایا دل پر الہام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے شفیع، میرے بہت سے امتی وہ ہیں جو مجھ سے دور ہیں لیکن میں انہیں اپنے سے بہت قریب محسوس کرتا ہوں۔
کیا مطلب کہ میرا امتی مجھ سے دور ہے لیکن میری سنتوں کا پورا اتباع کر رہا ہے، میری سنتوں کی پوری پیروی کر رہا ہے۔ جی فرمایا وہ دور ہونے کے باوجود میں انہیں قریب محسوس کرتا ہوں۔ اے شفیع، بہت سے میرے امتی وہ ہیں جو مجھ سے قریب آنے کے باوجود بھی میں ان کو دور محسوس کرتا ہوں۔ اب ذرا انصاف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے جا رہے ہیں یا دور ہونے جا رہے ہیں؟ ہم تو بے شک قریب ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے ابھی سے سنتوں کا اہتمام، ابھی سے درود شریف کا اہتمام۔ فرمایا ڈرتے ڈرتے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں۔ کیوں سسٹم سے جو ہے وہاں بھیجا جاتا ہے، وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آ جائے تو وہاں جی درود و سلام کا نذرانہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، یہ کہہ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے سلام پیش کریں اور کہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ سلام قبول کر لیجئے، اور پھر آپ ہمارے لیے اللہ کے ہاں دعا کیجئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں وہ آ کر اللہ سے معافی چاہیں، اللہ کے سامنے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں تو اللہ کو آپ جی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے، کل قیامت کے دن آپ سفارش فرما دیجئے۔ اگر آپ سفارش نہیں فرمائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ فرمایا اور موقع ہو تو ماشاءاللہ بھیڑ نہیں ہے تو پیچھے کھڑے ہو کر یہ 70 مرتبہ یہ تسبیح الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کی تسبیح 70 مرتبہ، یہ درود 70 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، تو 70 مرتبہ جو ہے پیچھے ہٹ کر، یعنی کیوں سے ہٹ کر پیچھے کی صف میں آ کر 70 مرتبہ جو ہے ڈرتے ڈرتے روتے روتے درود پڑھیں۔ اور پھر جو احباب آپ کو ماشاءاللہ درود سلام عرض کرنے کے لیے بولے ہیں ان کے نام سے جو ہے ماشاءاللہ نام لے کر ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جو ہے سلام پیش کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، اور جب ماشاءاللہ وہاں جو قریب میں جا کر پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، اور جانے والے کتنی محبتوں سے گئے ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب خدمت میں حاضر ہوئے روزے پر اور ایسے محبت بھرے اشعار پڑھے، یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور تھا میری روح آپ کی خدمت میں پہنچ کر سلام پیش کرتی تھی، یا رسول اللہ بذات خود میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ جی اپنا دست مبارک جی ہمیں عطا کیجئے۔ فرمایا کہ جو ہے وہاں 90,000 کا مجمع تھا، اور اس میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ روز اطہر سے فرمایا کہ جو ہے ہاتھ نکلا اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ بہرحال بہت اہتمام کے ساتھ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جی درود و سلام جو ہے پیش کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جی خدمت میں سلام پیش کریں، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام کو پیش کریں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ جو ہے واپس وہ گیٹ سے جو واپس آ جائیں گے۔ اب مدینہ طیبہ کے اندر ایک عمل تو ماشاءاللہ یہ ہوا۔ اچھا، روزے کے پاس پہنچنے والے عجیب و غریب باتیں جو کہتے تھے، جی حضرت شیخ لکھے ہیں کہ ایک بدو گیا اور جا کر جو ہے قبر مبارک کے پاس کہنے لگا اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن یہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کا یہ گنہگار بندہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اے اللہ اگر آپ معاف نہ کریں تو حضور کو اپنے امتی کی جو ہے تکلیف ہوگی اور پھر آپ کا یہ گنہگار بندہ جہنم میں چلے جائے گا۔ ایک بدو گیا اور جا کر جو ہے کہنے لگا اے اللہ یہ اہل عربوں کا، یہاں کے مقیموں کا دستور ہے کہ جب کوئی گھر کا آدمی مرتا ہے تو اس کی قبر پر اپنے کام کرنے والے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہاں کا دستور ہے،
اے اللہ آپ کے محبوب کے روزہ اتھر پر یہ بندہ حاضر ہے، اے اللہ آپ کے محبوب کے صدقے میں اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہا۔ بہرحال وہاں دعا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ماشاءاللہ ایک عمل تو مدینہ طیبہ کا یہ ہوا، اور دوسرا عمل جو ہے ماشاءاللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کا جو ممبر جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے، اس کی درمیانہ حصہ جو ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہاں ماشاءاللہ پوری مسجد میں لال میٹ رہے گی، اس جگہ پر جو ہے ماشاءاللہ ہری میٹ ہے، تو اس جگہ پر ماشاءاللہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی اور دعا کرنے کی کوشش کرنا۔ بعض دفعہ بہت بھیڑ ہوتی ہے تو ڈھکلا ڈھکلی نہیں ہونا، انتظار کر کر موقع پا کر ماشاءاللہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ وہاں دعا کرنا، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور پھر وہاں دعا کرتے وقت یہ دعا کرنا، اے اللہ تو جیتے جاگتے جنت کے ٹکڑے میں لا لیا ہے، اے اللہ جنت میں جانے کے بعد کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اے اللہ مجھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اور فرمایا وہاں بیٹھ کر کوئی کھجور کھایا اور یہ کہا میں جنت میں بیٹھ کر کھایا تو وہ جھوٹا نہیں ہے، اس لیے جس طرح میں نے اشعار عرض کیا، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین لیکن چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیوں؟ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ اور بھی وہاں پر بہت سارے ستون ہیں، اور ان ستونوں میں 2-3 ستون، ایک ستون استوانہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک پلر ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ میری مسجد میں ایک جگہ وہ ہے، اگر کسی کو وہ جگہ کے بارے میں پتہ چل جائے تو لڑائیوں سے وہ جگہ حاصل کریں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کو جگہ بتائی تھی، تو وہ جگہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور وہاں ایک ستون ہے استوانہ توبہ، ابو لبابہ بھی کہتے ہیں، توبہ بھی کہتے ہیں، کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے اس ستون کو اپنے آپ کو جو ستون سے باندھ لیا تھا، جب تک اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا جب تک میں یہاں سے آزاد نہیں ہوگا۔ تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنی زندگی سے ہم بھی توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ استوانہ وفود یہ ایک پلر ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اور پھر جو ہے جماعتیں اللہ کے راستے میں جانے والی ہوتی تو ان کو روانگی ہوتی، واپس آنے والی جماعتوں کو جو ہے ماشاءاللہ وہاں سے کارگزاری سنی جاتی، واپسی کی بات ہوتی، تو وہاں ہم بھی دعا کریں، اللہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی اشاعت کے لیے ساری دنیا میں بھیجے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی مدد کے لیے سارے عالم میں جانے کی توفیق دے، دعا کریں۔ اور بہرحال ماشاءاللہ یہاں یہ اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے ماشاءاللہ وہاں جنت البقیع ہے، کئی ہزار صحابہ ماشاءاللہ وہاں آرام کر رہے ہیں، درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مزار ہے، اور احد میں ماشاءاللہ جو شہید ہوئے تھے، جو زخمی ہو گئے تھے بعد میں شہید ہوئے تھے، وہ صحابہ وہاں مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں آرام کر رہی ہیں، فجر بعد عصر بعد ماشاءاللہ اس قبرستان کی زیارت کریں، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ وہاں کچھ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو جو ہے ماشاءاللہ یاد کریں۔ اور پھر ماشاءاللہ مدینے کے سارے قیام میں ماشاءاللہ آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چند چیزوں کا اہتمام کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مدینے کی کسی بات پر تنقید نہ کریں، یہ کیا بھی ایسا ہے، وہ کیا بھی ایسا ہے، بنگلور میں چتک ملتا وہ تک ملتا، لے لو بھی، تم نہ کون زبردستی کر رہی جی۔ ایک آدمی آیا اور مدینے کی دہی استعمال کر کر کہا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بولے فوراً جو ہے تو مدینہ خالی کر دے۔ تو اس طرح مدینے کی کسی چیز پر تنقید نہیں کرنا۔ اور پھر جو ہے ماشاءاللہ پورے قیام کے اندر مدینے کے اندر چند اعمال ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہیں، وضو کے ساتھ رہیں،
اور پھر دوسری بات یہ ہے سنتوں کا خوب اہتمام کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے پوری طرح بچیں۔ اور پھر اسی طرح چوتھا عمل یہ ہے کہ ماشاءاللہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہمارے ملک کے حال میں ایک بزرگ گزرے ہیں کہ ان کا معمول تھا روزانہ 25,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا۔ کتنا؟ 25,000 مرتبہ۔ ہم کم سے کم 1,000 مرتبہ تو درود شریف کا اہتمام کریں۔ جتنا کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں گے، فرمایا کہ جو ہے کل قیامت کے دن اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، قریبی حاصل ہوگی۔ اور جتنا درود شریف کا اہتمام کریں گے، فرمایا کل قیامت کے دن جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ وہاں ٹور والے لے کر جائیں گے، مسجد ابو ذر غفاری، اس مسجد کا نام مسجد سجدہ بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی بیمار ہونے پر عیادت کے لیے گئے، تو وہاں جو ہے ماشاءاللہ جا کر اس مسجد میں نماز پڑھی تو آپ نے لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جو ہے اللہ کے طرف سے یہ فضیلت ملی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے تو فرمایا وہاں 40 فائدے ہوں گے جی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 نیک نام اعمال میں لکھے جائیں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں تو 40 فائدے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ خوب اہتمام سے درود شریف پڑھیں جی۔ ایک مولانا جو ہے کارگزاری سنیں کہ ایک بچہ مدرسے میں سبق نہیں سنایا تو اس کا جو ہے کھانا بند کر دیا پنشمنٹ کے طور پر، اور بچہ جو ہے کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ تو اس استاد کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس بچے کو اٹھا کر کھانا کھلا دو، وہ بچہ وہ ہے جو مجھ پر روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ دنیا میں آپ سفارش فرما رہے ہیں تو آخرت میں کتنی سفارش فرمائیں۔ تو اس لیے ماشاءاللہ یہ کام تو ہے کہ کسی چیز پر تنقید نہ ہو، اور پھر جو ہے ہمیشہ باوضو رہیں، اور پھر اسی طرح ہمیشہ سنتوں کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے پوری طرح سے بچاتے رہیں۔ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، بھلائیوں کا حکم، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرتے رہیں، نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکتے رہیں۔ اور فرمایا جو دین کی باتیں ہمیں آتی ہے وہ دوسروں کو سکھائیں جی، جو نہیں آتی ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مدینہ طیبہ کے اندر پورے فکر کے ساتھ درود شریف کے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ وقت کو جو ہے گزارنے کی کوشش کریں، اور پھر ماشاءاللہ وہاں سے ایک چیز ہمارے دل میں جی پیدا کرنا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جی جاتے وقت جو ڈر لگ رہے تھے، اس وقت ایک شعر کہنا جو ہے بھول گیا، اس طرح کا ڈر، اس طرح کا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے امت کے ساتھ جو تھا، اور آپ نے دین کی محنت کیسے کی۔ فرمایا مدینے کے قیام میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا غم، درد، وہ سارے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کیسے پیدا ہو جائے؟ شاعر کہتا ہے اگر تیرے دل میں درد نبی ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی ہے تو جہاں کہیں بھی ہے مدینے میں ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی نہیں تو مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں۔ یہ بہت قیمتی شعر ہے۔ اگر تیرے دل میں درد نبی ہے تو جہاں کہیں بھی ہے مدینے میں ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی نہیں تو مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں۔ یہ درد نبی ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ بہرحال جب واپسی کا موقع آئے تو اسی طرح جو آخر میں جی وداعی سلام عرض کر اور پھر جو ہے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے جو ہے واپس ہوں۔ یا رسول اے اللہ کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا سب کچھ وہاں ہے، ہماری مجبوری ہے جس کی وجہ سے آج جو ہمیں مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، ورنہ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو بھیج رہے ہیں، اور ساری یمن میں کیا کام کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتا دیے، سمجھا دیجئے وہاں جا کر کیسے جو ہے کام کرنا، پہلے کلمے کی دعوت دینا، اس کے بعد نماز کی دعوت دینا، اس کے بعد زکوٰۃ کی، یہ ساری باتیں سمجھائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے معاذ جب یمن سے تم واپس آؤ گے تو مدینے کی ساری چیزوں کو پاؤ گے لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہ کہنا تھا
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک طرف کو ہو کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو اگر ہم نہ پائیں تو مدینہ جو ہے اندھیرا، مدینے میں اندھیرا محسوس ہوگا۔ فرمایا کہ اس طرح کا غم ہمارے دلوں میں بھی ہو، اس طرح کی جدائی کا جو ہے ہمارے اندر بھی احساس ہو۔ فرمایا وہاں سے واپسی میں بھی ہم توبہ اور استغفار کرتے ہوئے آئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ وہاں بہت سارے مقامات پر آپ کو زیارت کے لیے لے کر جائیں گے، احد کے میدان میں لے کر جائیں گے، وہاں کھڑے کھڑے خالی فوٹو لینا اور پھر جو ہے ویڈیو کال کر کر بتانا کہ یہ سب بعد میں رکھو، یہ سب سائڈ میں رکھو، پہلے تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو کر سوچو اے اللہ وہ احد کا معاملہ تھا جی، جان نثار صحابہ نے کیسے کیسے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ جی پیش کیا۔ ایک صحابیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے، تو فرمایا دوڑتی ہوئی آ رہی، کوئی راستے میں کہہ رہی ہیں کہ تمہارے شوہر انتقال ہو گئے، لا حرج، کوئی بات نہیں، اور فرمایا اس کے بعد اور آگے بڑھ رہی، کسی نے کہا تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا، لا حرج، کوئی حرج نہیں، جانے دو، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، لا حرج، کوئی بات نہیں۔ فرمایا ابھی پردے کا مسئلہ نازل نہیں ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جا کر دیکھا، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ دامن پکڑ کر جو ہے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ حیات ہیں تو ہمیں سب کچھ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ برباد ہے۔ فرمایا ایسی محبتیں جی اس موقع پر پیش کی گئی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیسے شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جی لاڑوں میں پلنے والے، فرمایا کہ کفن پورا میسر نہیں ہے، وہ صحابہ کی مزاریں وہاں ہیں۔ فرمایا وہ سارا منظر یاد کریں اور اپنے اندر بھی وہ جذبہ اور شوق پیدا کریں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، جس طرح ان صحابہ نے کر کر اپنی جنت کو بنا لیا، اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ بہرحال وہ مقامات پر جو ہے ماشاءاللہ جب بھی جائیں تو تھوڑی دیر پچھلے دور کو آ کر ماشاءاللہ وہ سارا منظر سوچیں، اللہ توفیق دے تو وہ فضائل اعمال کی کتاب میں سے احد کا قصہ لے کر جائیں، وہاں کھڑے ہو کر پڑھیں اور پھر اپنے اندر بھی ماشاءاللہ وہ جذبات پیدا کریں۔ بہرحال یہ چند چھوٹی موٹی باتیں میرے کم علم کے مطابق میں نے جو ہے ماشاءاللہ بیان کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس سفر کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کر کر، اور مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کو لے کر، آپ سے سچا اور پکا عشق لے کر، آپ کے سنتوں کے صحیح پیروی کرنے والے بن کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہاں سے لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔